الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. عزیزان گرامی قدر، معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستو اور بزرگوں، اللہ کریم آپ سب احباب دا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا مبارکہ میں آپ دے سامنے پڑھی ہے. اس دے مطابق ہی چند گزارشات پیش کرانگا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل محبوب آپ فرما دیجئے، ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی اور میری تمام عبادات، قربانی، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. اس دے اندر انسان نو اللہ نے یہ دسیا ہے کہ بحیثیت مسلم ساری سوچ دا مرکز اور محور کی ہونا چاہیے. اے جڑی ساری دنیا ہے نا، جدے وچ تسی تے میں اسی سارے موجود ہاں، اے ایک ساری باڈی ایک مٹی دا تخلیق کردہ ایک کھلونا ہے.
اسی اندے وچ قید ہاں روح دی صورت وچ. یہ عارضی زندگی ہے. اصل زندگی دی طرف اساں لوٹنا ہے واپس. یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے. یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے. اصل زندگی تک پہنچن واسطے ایک گزرگاہ ہے، ایک سٹاپ ہے، ایک سٹیشن ہے دے جو اسی اگاں لگنا ہے، ایک کمرہ ہے جدے جو اسی پار ہونا ہے. تو مسافر دی زندگی کیسی ہوندی ہے یہ دے اتے توانوں تے مینوں غور کرنا چاہیے کہ مسافر نو زندگی کیسی گزارنی چاہیے. اسی سفر کرنا ہوئے نا تو مسافر اچھا ٹریول وہ کر سکتا ہے جدے کول سامان تھوڑا ہوئے. آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ وہ مسافر اچھا ٹریول کرتا ہے جدے کول سامان تھوڑا ہوئے. اگر ایک بکس ایس ہاتھ وچ ہوئے، ایک ٹیچی ایس ہاتھ وچ ہوئے، کچھ سامان سر تے ہوئے، شاپر منے ہوں، پانی والیاں بوتلاں منے ہوں، کھانے والے ٹیفن منے ہوں، تے بندہ عجیب جہا لگتا پیا ہوندا ہے بھئی یہ مسافر کی ہے اتنا سامان کیوں چکیا سی. اسی مسافر ہاں. مسافر کو جتنا مال سامان تھوڑا ہوئے ان لین چڑھن جان اون آسان ہوندا ہے. سو جو کچھ ساڈا ہے اس دنیا وچ انہوں کس طریقے نال دا معیار کی رکھیا گیا ہے. کل محبوب فرما دیو ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ، اللہ کے لیے. مسلمان نو زندگی اللہ واسطے گزارنی چاہیے اور موت بھی ساڑی اللہ دے راہ تے ہونی چاہیے، اللہ واسطے ہونی چاہیے. اے وہ چیز ہے جیڑی سانوں ضروری طور تے ذہن دے اندر رکھنی چاہیے. بڑا قابل غور بات ہے اگر آپ سمجھ سکو تے کہ میری زندگی اللہ واسطے ہے کہ نہ بھائی. ہوں اسی اگر اپنی زندگی کا جائزہ لگیے تو سوال تے پیدا ہوتا ہے کہ اسی اللہ واسطے جی رہے ہیں کیا؟ اللہ فرماندے ہیں کہ زندگی ہو جڑی اللہ واسطے. سوال ہے کیا ساری زندگی اللہ واسطے ہے؟ میں کل بھی گل پہ کرتا سا ساری زندگی اللہ واسطے کیویں ہے کہ اسی تے بچہ پیدا ہوتا ہے تے انہوں سکولے کلنے آن تے انہوں کاننے اے پھوکنے آن تے انہوں بٹھانا شروع کر دینے آن. اچھا پڑھے گا تے اچھی نوکری ملے گی، اچھا پڑھے گا تے اچھی نوکری ملے گی، اچھا پڑھے گا تے اچھی نوکری ملے گی. وہ پھر بیچارہ 20-25 سال مسلسل تقریباً ادھی زندگی وہ پڑھنے چ لنگا چھڑتا ہے. ادھی نہیں تے تیجا حصہ تے لنگ ہی جاندی ہے اس مقصد واسطے کہ اچھا پڑھے گا تے اچھی نوکری ملے گی. اس تو اگلی جڑی ہے ادھی ہے وہ اچھی نوکری چ لگا چھڑتا ہے کہ جی اچھی نوکری ہوئے گی تے مکان اچھا ہوئے گا، اچھی نوکری ہوئے گی تے مکان اچھا ہوئے گا. نہ چنگا کھانا ہی تے نہ چنگا پانی، ذرا پیسے بچا مکان اچھا بن جائے. وہ مکان اچھا بنے دے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے. اس تو اگاں پھر وہ کرن جو کوئی نہیں ہوتا، مر گیا گل مکی بابے دفن کرو. کیا یہ زندگی ہے؟ کیا یہ وہ زندگی ہے جنہوں اللہ واسطے گزاریا گیا ہے؟ کیا اسی اے جو زندگی ساڑی دی ڈگر چل رہی ہے کیا اسی اللہ واسطے زندگی گزار رہے ہیں؟ بزنس مین بزنس کر رہا ہے دولت واسطے،
نماز دا ٹائم نہیں، روزے دا ٹائم نہیں، عزیز کول بہن دا ٹائم نہیں، رشتہ دار کول جان دا ٹائم نہیں، کھانا کھان دا ٹائم نہیں، بچوں بھج پئی ہو کی ہوئے یو آندے جی زندگی بنا رہے ہیں، بنا کے تے اس تینوں کل دیتا سی تے بن تے اس ویلے ہی گئی سی، لیکن انسان بھاگ دوڑ وچ تو ساری زندگی اللہ واسطے نہیں ہے، ایک آرٹیفیشل لائف ہے، دکھاوا دکھاوا بہت ہو گیا زندگی میں، ساری تواڈی میری تواڈی سب کی زندگی میں ایک دکھاوا ہے۔ زندگی کی بنیادی ضرورت ہر بندے کو ہونی چاہیے، اچھی بات، اس تو اگاں سارا دکھاوا ہے۔ میں تو ایک مثال دینا شاید تمہیں سمجھ آ جائے، اسی نہانا ہے، غسل خانے میں ٹوٹی لگنی ہے، وہ ٹوٹی لگتی ہے 1000 دی، وہ کھولیا پانی آ بھی جاتا ہے، بند کیتیا پانی بند بھی ہو جاتا ہے، 1000 روپے کی ٹوٹی لگتی، وہ ٹوٹی اسی لائیے 1 لاکھ دی، کام وہ بھی وہی کرتی پئی ہے، پانی کھولیا آ جاتا ہے، بند کیتیا، ہوں 1000 والی تے لکھ والی جڑا فرق ہے کی ہے، یہ آرٹیفیشل ہے، زندگی دا دکھاوا ہے۔ تو اسی ضرورت اسی سن ٹوٹی دی، اسی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں دکھاوے واسطے، ضرورت ساری سی کہ ایک ایسی ٹوٹی لگ جائے جیڑی کھولیا پانی آ جائے تے بند کیتیا پانی بند ہو جائے، وہ ساری ضرورت 1000 روپے وچ پوری ہو گئی ہے، لیکن اسی وہی ٹوٹی 1 لاکھ روپے دی لگائی ہے، اس نو سدے نے دکھاوا، کہ میں جس لئے نہانا ہے اس لئے 1000 والی چ بھی وہی پانی آنا ہے تے لاکھ والی چ بھی پانی وہی آنا ہے، پانی دی کوالٹی بدل دی، اس گل وچ کوئی فرق ہے، پانی دی کوالٹی بدل دی، پانی دی کوالٹی وہی ہے، وہ دے وچ کوئی فرق نہیں، فرق کس وچ ہے، جیڑا اتو آ کے ویکھو آکھے یار ٹوٹی بڑی لوائی آ بھائی تیرا بڑا بدیا سیٹ ہے، یہ گل اخوان آستے اسی اپنی زندگی دا بیڑا غرق کر چھڑنا، تو یہ دن لوے نہیں چنگا کہ بھائی تو نہ آخ میں نونا ہی ہے، کام صحیح کر بس ٹھیک۔ عزیزو اور ساتھیو، زندگی وچ موجود اگر سہولتاں ملن تے لینیاں چاہیے، لیکن فضولیات نو زندگی سمجھنا اور انہاں دے اصول واسطے اپنی زندگی دا بیڑا غرق کرنا ہے کسی طرح بھی درست نہیں۔ زندگی گزارو تے اللہ واسطے گزارو۔ میں اس گل دا قائل ہاں اپنی تحقیق دے مطابق، اپنے خیال دے مطابق کہ زندگی دی بنیادی ضروریات تے ہر بندے دا حق ہے، لیکن کیا اپنی زندگی نو آسان بنان واسطے اپنی زندگی نو اوکھیاں کرنا بھی کوئی کمال ہے؟ اپنے آپ کو اس واسطے اوکھیاں کردے رہنا بھی لوگ آکھن بڑا کم کیتے تے دا فائدہ کی ہے، لوگ نہ آکھن۔ حضرات اسی مسافراں تے مسافر نو گڈی دے ایڈے نقص کڈن دی کیڑی لوڑ ہے، اسی جو اتھے جا کے لے جانا ہے، سن سائیاں کھلار گیا کہنا بھائی رک جا تیرا سٹاپ آ گیا ہیٹھاں لو، کسی دا 2020 آ گیا، کسی دا 21 آ جائے گا، کسی دا 22 آ جائے گا، کسی دا 23 آ جائے گا، کسی دا 50 آ جائے گا، 2050 تے آ جائے گا، ساڈے سٹاپ تے ساریاں دے آنے تے سائیاں پھد کے لا چھڑنا ہے، سانو ایڈی گڈی نال غرض کی بھئی دیاں سیٹاں کیویں دیاں نے تے ایدائی پردے کیویں دے نے تے ایدا ہارن کیویں دا، بھائیا چھڑ پر اسی اتھے لے جانا، کوئی سمجھ آئی کوئی نہ جانے والا ساتھے اتھے جا کے لے جانا ہے، اے ساڈے نال دے کہیں لے گئے، بڑے بڑے ساڈے نال بندے بیٹھے سن گڈی چ لے گئے، سٹاپ انہاں دا آیا بندے روندے رہن تاں بھی وہ لے گئے، انہوں نے سائیاں آکھیا بس کر تیرا ہو گیا، وہ لے گیا دوجے۔ زندگی ہو جتھے لے جائیے غم نہ ہوئے، جتھے کو آکھے لے آج بسم اللہ تیارا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین،
اللہ واسطے زندگی گزار سجنا، اللہ واسطے زندگی گزار۔ اس جڑا ساڈا لیوش سٹائل آف لائف ہے نا، اور ساڈا امیرانہ ٹھاٹھ باٹھ والی زندگی، اس بندیاں نوں اوکھیاں کر لیا ہے۔ ہر بندہ اپنی جگہ تے اگے جان واسطے پریشان ہے۔ زندگی اگے ودو، زندگی اگے ودو، زندگی اگے ودو، اگے ودو، اگے ودو۔ میں اگاں کنا کو جانا ہی، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ، کتنا کو اگاں جاواں گا۔ دوستار عزیزہ، اللہ رزق دے تے لے لو۔ اگر مالک اس گل تے راضی ہے کہ تیرے کول تھوڑا صحیح ہے تو سن احتجاج نہیں کرنا چاہیے، تھوڑے تے راضی رہنا چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سونے نبی تو زیادہ اس دنیا اللہ نو کون پیارا ہے؟ حضور تو اونچی شخصیت کائنات اچ کون ہے؟ حضور تو زیادہ ذہین کون ہے؟ حضور تو زیادہ اس دنیا جاندا کون ہے؟ لیکن حضور دی زندگی کیسی ہے؟ خندق دی کھدائی ہو رہی ہے، خندق دی۔ تو ایک صحابی آیا، انہوں اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھایا، سنا ذرا میرا پیٹ تکیا ہے، تو نہ ویکھیا کہ حضور نے کہ پیٹ تے پتھر بنے ہے۔ پیشہ نار لگ گیا سی، پیٹ تے پتھر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے یہ نہیں آکھیا صبر کر، حالانکہ انج بھی کہنا جائز نہ، حضور نے اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھایا۔ اتھے 2 بجے سے اس ویلے اس آکھیا بھی سونے ہوں میں کی کرا، میں ایک بھی کھایا سی تے تواڈے تے 2 نے، حالانکہ تسی رحمت للعالمین ہو۔ اے دوستو، اے عزیزو، کیا حضور نو اے اختیار میرے رب نے نہیں سی دیتا کہ سونے جے تسی آکھو تے پہاڑ سونے دے بنا دیاں تے تواڈے نال نال ٹرن؟ اگر تسی پسند کرو تے پہاڑ سونے دے بنا دیاں تے تواڈے نال ٹرن، تے حضور نے فرمایا مینوں سونا چاندی نہیں پسند۔ حضور نے درویشی پسند فرمائی۔ اسی لوگ بڑے پریشان رہنے ہیں، ساری عمر اپنے ہیریا رنگے پتر انہاں دیاں زندگیاں اسی کھپا چھڑنے ہیں۔ وہ پڑھو ہے تے نوکری لبیا جی، وہ پڑھو ہے تے نوکری لبیا جی، تے نوکری چنگی لبیا جی، تے تنخواہ چنگی لیا بیا جی، تے چنگے پیسے کمایا جی، تے چنگے مکان بناواں دے، تے پھر آرام نال مر جاواں گے۔ چھاڑا پرا کی بنایا ہے؟ کھڈا بندہ کملا ہے یہ بندہ نادان نہیں تے اور نادان ہے کون؟ کس سوچتے چلے ہیں لوگ یار؟ اللہ، میں 1000 باری بندیاں نے دسے کہ روٹی باڑا ہونا کمال ہے، روٹی کھانا کمال ہے۔ انہیں دے فرق ہے، تو آگنا کی فرق ہے وے بالی رب دے تے چھڑدا ہے تے جے کھان دی توفیق نہ دے وے تے موڑ۔ میں ویکھیا بندے نوں نہ کوئی روٹی ڈھیر ساری ہے تے کھا نہیں سکدے، کئی وہ جنہاں تھوڑی جہی ڈیندی ہے تو کھا راج کے لیندے نے۔ یہ فرق ہی ہے۔ آدن جی زرداری جڑا ہے وہ 4 میلاں نے کھنڈ والیاں، تے جہانگیر ترین دیاں 7-8 میلاں نے کھنڈ والیاں۔ میں کہا مینوں میلاں دا نہیں پتا، مینوں یہ پتا کر دیو کھنڈ کھاندے کنی نے۔
میری اطلاع دے مطابق ادوں میں کھنڈ کھا نہیں سکتے. میں جڑی اطلاع ملی ہے نا سوشل میڈیا دے ذریعے وہ یہ دس دن بھی دونوں شوگر ہے تو کھنڈ کھا نہیں سکتے. تو میں کہ ملان دے سائیں مار نہیں نے الاندی کھنڈ تا وہ یہ جڑی انہاں کھادی ہے. نہیں سمجھ آئی گل. اگر جو انہوں نے 8 کھنڈ والیاں ملان نے تو میں کہا سی کھنڈ والیاں ملان کریے کہ جو کھنڈ دی چونڈی نہیں کھا سکتے. وہ چنگا بندہ نہیں جی دے کول مل کوئی نہیں لیکن 1 کلو رس گلیاں دا تھان تے بہ کے مکا چھڑدا ہے روندے کھنڈ کھان. تو ملان کرنا کی ہے؟ میرے کول مل لے پر میں کھا نہیں سکتا تو میرے کس کام دیے؟ باقی سارے تو عید سے نے اینے ارب ہے تو اینے کروڑ ہے تو بینکاں وچ پے تو عید سے نے انہاں نوں ویکھ کے راضی ہون دا فائدہ کی ہے؟ میرا تو ہے جڑا میں کھا لیا یا پا لیا جڑا اوتے بینکاں وچ پے وہ میرا تے جانے من نہیں نا. تو مر گیا تو پچھلے ماڈل لے سب ہندسیاں دا چکر ہے. دنیا ہندسیاں دے چکر وچ پریشان ہو جاندی ہے. تہاڈا وہ ہے جڑا تسی کھایا ہے, تہاڈا وہ ہے جڑا تسی پایا ہے, تہاڈا وہ ہے جدے تو تسی نفع اٹھایا ہے. باقی ہندسے نے بینکاں وچ پے ٹھیک. یہ سارا ہندسے دا چکر ہے. اینے عربی تے اینے خرابی, اینے عربی تے اینے خرابی. وہ تو کس فائدہ ہے؟ ساتھیو بیلیو ایڈا نہ بجیا کرو. میں تے آئی دسنا سی میرے نبی دی زندگی دیکھو. دسن والے دسیا ہے کہ رسول اللہ سرکار جدو جو پیس دیا ہے نا تے گھر میں چھاننی کوئی نہیں. جدو جو پیسے جاندے ہیں نا گھر حضور دے تے چھاننی کوئی نہیں جدے نال جو چھاننے ہوندے آئے. بس انج کر کے پھوک ماری دا ہے تے جڑے وچ اڑ جان جڑے رہ جان انہاں نوں ویکھ کے تے سائیں آٹا پکا کے روٹی تناول فرماندے ہیں. چھاننی بعد ہے چاہیے. حضور سرکار دے گھر چھاننی کوئی نہیں جدے نال آٹا چھانیا جاندا ہے. دوبارہ اس تو دس رہا میں متے کسی نے ذہن وچ نہ رہی ہوگی. چھاننی نہیں جدے نال جو چھانے جان پیس کے. بس اینج کر کے پھوک ماریا جاتا ہے جہے وچوں گوسا اڈ گیا دوجا بھگو کے پکا کے تے سرکار تناول فرما لیندے ہیں. بھائی سمجھ آ گئی سنیو؟ اے میرے حضور دی زندگی ہے. میرے نبی سونے دی انج دی زندگی ہے. سونے آؤ اسی کتھے اپنے ہیں؟ ساڈا کی معیار ہے؟ میرے نبی پاک سرکار دی زندگی کیسی ہے؟ سجنا یاد کر لے حضرت بلال پاک نے اذان پڑھی. عرض کیتی سونا نماز دا وقت ہو گیا ہے. فرمایا بلال رک جا, میں کپڑے سکھان واسطے ڈالے تھوڑے خشک ہو لین تے آ کے تو نماز پڑھانا. حضرات غور کرو, اے نے رحمت للعالمین حضور. 10-12 سوٹ تا میرے کول بھی ہونے, تواڈے کول بھی انے ہونے, تے پریشان مڑ بھی اسی ہیں کہ اسی غریب ہاں. اسی بڑے غریب ہاں. کنے سوٹ نے یہ 5 ساتھی نے. میں کہے جڑے رحمت للعالمین نے وہ بلال نو فرماندے نے جڑا جوڑا ہے اسی نہ وہ سکنے پائے ہے, ذرا خشک ہو لین دے تے پا کے تانوں نماز پڑھانا, دوجا کوئی نہیں. ایک بلکہ حدیث شریف وچ بھی آندا ہے حضور نے فرمایا کسے کو چادر لے کے مین دے میں اوڑھ کے باہر آواں تے تانوں نماز پڑھاواں. ہے حضرات سمجھو, اے بیلیو سمجھو اسی کتنا دوڑے ہیں, سا چڑھے ہیں سانو. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماندے نے تو جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, دو جہاں
دی ملکیت نے. میرا رب فرماتا ہے سونے ان شئت نبیا ملکا و ان شئت نبیا عبدا. سونے جے آکھو تے تانوں بادشاہ نبی بناواں، جے آکھو تے اپنا عبد والا نبی بناواں. ان شئت نبیا عبدا، آکھو تے نبی عبد بناواں، یعنی اپنا بندہ بنا کے تو نبی بناواں، اپنا بنا کے. وَإِن شِئْتَ نَبِيًّا مَلَكًا. سنیا جی آکھو ہائے ہائے اے اللہ پاک نے نبوت دو قسماں وچ تقسیم کیتی ہے. حضرت سلیمان اور حضرت داؤد بادشاہ بھی ہے تے نبی بھی ہے. حضرت یوسف بادشاہ بھی سن تے نبی بھی سن. تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیالہ، داتا صاحب نے کشف المعجوب وچ لکھیا ایک پیالہ آپ کول تے کنگا، ایک کل سامان سی. ٹوٹل سامان کتنا سی؟ ایک پیالہ اور ایک کنگا. ایک دن آپ بندے ایک نو ویکھیا کہ وہ بوک نال پانی پیا پیا تے آپ نے پیالہ کسی غریب نو دے چھڑیا، پر کام تے دے تو بغیر بھی چل جاتا. دوسرا کنگا رہ گیا. ایک بندے نو نہ ویکھیا کہ وہ ہاتھ نال انج پیا کرتا ہے، آپ نے کنگا بھی کسی غریب نو دے چھڑیا، اے کام تے دے تو بغیر بھی ہو جاندا ہے، میں اتنا سامان کیوں چاہیا ہے؟ اے کشف المعجوب داتا صاحب نے لکھے. حضرات سمجھ آئی کہ نا؟ اے عزیزان دی وقار، میں حیران ہونا ساڑیاں گھراں وچ او سامان پیا ہے بھئی ساڑیاں پیریاں جدوں آئیاں سن اودوں انہاں لیاندا سی تے اودوں دا تالیاں وچ پیا ہے. ساڑیاں ماواں جدوں ویاہ انہاں دے ہوئے تے آئیاں سن تے انہاں اودوں جڑے بانڈے لیاندے ہیں وہ جی اوویں پئے، وہ نویں نے وہ اسی اندر رکھے نا، آپ اسی پرانیاں چ روٹی شوٹی کھا کو لینے ہاں. کوئی نہ سمجھ آئی. ساری قوم بڑی کفیت شعار جی واقع ہوئی ہے جی، سمجھ آئیے کوئی؟ ساری قوم بادشاہ بہت مہنگا اور وی آئی پی صوفے دا کپڑا لے کے وہ لگوا کے اندے جو اتھوں 200 دا کپڑا لے کے تو اتے چاڑ چھڑنا بیٹھلا دسے نا. کوئی سمجھ آئیے کوئی گل نہیں. یہ ساری کوئی نفسیات انجلی بنی. وہ بڑا ودیا لینا ہے صوفہ ہے تے اسی پی آئی پی رکھنا ہے تے ذرا اچھا من ٹھیک ہے اچھا بناؤ. وہ اچھا بنا کے بہترین کپڑا ودیا لا کے تے اتے 200 والا ایتھوں بازاروں لے کے وہ سی کے صوفے مڑ تو کپڑے چاڑ چھڑنے. یہ ویکھے کوئی نہ بہترین برتن لیا کے وہ اسی اندر رکھے ہوندے نے. آپ اسی ٹوٹیاں چھوٹیاں چی پرانیاں چی کھانا شانا کھا کو لینے. وہ عمر لگ جاندی ہے مائیاں دیاں پرانیاں منجیاں گن لگ کے جلے وہ خراب ہو جان پھر اسی آنے ہون کے خراب ہو گئی ہیں تے بھائیا خراب نہ کروا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساڑی زندگی ہے. ساڑی کوئی اس طرح دی انداز ہے ساڑا کہ اسی مال نو کما کے بھی تے استعمال کرنا نہیں جان دے پہ، حوصلہ نہیں پہ نہ ہوندا پہ انہوں نے استعمال ہی کر لیا. میرے نبی پاک سرکار کملی والے آقا اللہ فرمایا سونیا آنکھیں تے نبی بنا کے بادشاہ بناواں. سونیا آنکھوں تے نبی بنا کے اپنا عبد بناواں. میرے حضور نے فقر نو اختیار فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے نے کل جہاں ملک اور جا کی روٹی غذا اس شکم کی کناعت پیلا. سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا. سلام شمع بز میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس رات وصال فرمایا ہے، سارے دوستان اجازت دے اتے تحقیق کر لیں. جس رات رسول اللہ نے جس دن حضور نے وصال فرمایا ہے
اس رات حضور دے گھر چراغ وچ ڈالن واسطے تیل نہیں سی. اما عائشہ صدیقہ نے حضور نے فرمایا عائشہ ساڈے گھر کو پیسے ہیں؟ عرض کیتی چند سکے. فرمایا دے دے, اللہ دے راہ تے دے دے. تھوڑی دیر بعد سرکار نے پھر پوچھے عائشہ جڑے سکے میں تہاڈوں کہے سن او دے دیتے نے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں آپ دی تیمارداری سے کام وچ مشغول ہو گئی سا, میں ہن دینی ہاں. فرمایا عائشہ جلدی دے, میں اپنے رب نو اس حال وچ نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر دنیا دا مال پیا ہوئے. میں اپنے رب نال اس حال وچ ملاقات نہیں کرنا چاہتا کہ مال دنیا میرے گھر پیا ہوئے. ایس دنیا دے پیچھے اسی بھجے ہاں سن, ساہ چڑھ گیا, ساہ چڑھیا پہ میں تو سب بھولیا پہ سا. او بھائیا کیا انہوں جی بڑی دوڑ لگی ہے, بھجے ہیں جی, فلانا آگے پہ نکلتا ہے, فلانا آگے پہ نکلتا ہے, فلانا میرا پتریر اگے نکل گیا, میرا تایا آگے نکل گیا, میرا چاچا آگے نکل گیا, ساری برادری اگے نکل گئی, ایسی پیچھا رہ گئے ہیں. میں کہا تھوڑی سپیڈ تیز کرو پھر تو پیچھا تے نہیں رہنا چاہیے. دوجے سارے اگا لنگ گئے, تسی جے پیچھا ہو بھجو بادشاہ بھجو. عزیزان محترم گرامی قدر حضرات, سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے. کوئی کمڑا بندہ تے کم کردا تے کردا, پڑھے لکھے بھی کر دینا. فرمایا پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے تے پیر طالب ہوئے زردہ دو جگ دی جے دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ تے باج فقیر کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دا باج فقیراں کسے نہیں ماریا, باہو چور اندر دا ہو. یہ اندر دا چور ہی تے مارن اوکھا ہے, جنہ ماریا وہ کرما والے لوگ نے. بھائی جان دولت بری چیز نہیں ہے. میرا مقصد یہ نہیں کہ میں دولت دی نفی کرنا پیا. حلال دا رزق اللہ دی عطا ہے, اگر آ جائے تو آ جائے. نفی میں یہ حصول واسطے حلال تے حرام دی تمیز بھولن دی کردا پیا. نفی میں پیا کرنا کہ بندہ زندگی وچ رب نو بھول جائے تے دنیا پیچھے نس جائے, اس دی نفی کرنا. بھاویں حلال ہی کماندا ہے لیکن رب بھول گیا تے پھر اس دین بھول گیا ہے, مسجد دا راہ بھول گیا ہے, دیندار لوگاں کول جان انہوں بھول گیا ہے تے پھر وہ بھول گیا ہے. اس دی نفی کر رہا. اگر بندہ نماز پڑھتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, اس تو بعد اپنے اڈے تے بہندا ہے, اللہ ان رزق حلال دا زیادہ دیندا ہے تے نعمت ہے آن دیو. ٹھیک ہے, اللہ دے حضور دے صحابہ بڑے بڑے امیر گزرے, بڑے بڑے امیر صحابہ گزرے, نو پرابلم آ جائے, لیکن حلال تے حرام دی تمیز نہ بھولو, یہ تمیز رکھو. اور دنیا پیچھے اپنے رب دی یاد نہ چھڑیا جائے. جدو بندہ اللہ دی یاد تو غافل ہوتا ہے, اللہ او دا رزق تنگ کر چھڑتا ہے. اللہ سونا اپنے حبیب دا صدقہ ایسی دولت تو بچائے جڑی سن دکان بند کر کے مسیطے نہیں آن دیتی. نفی میں ہی دی کرنا. اللہ اس دولت تو بچائے جڑی دکان بند کر کے سن مسجد تک نہیں آن دیتی. اللہ ایسے کاروبار تو بچائے جس کاروبار دی محبت سن مسجد نہیں آن دیتی. اللہ تعالیٰ ایسے بزنس تو محفوظ رکھے جڑا اذان ہوئے تے شٹر ڈاؤن نہ کرن دے وے. اللہ وہ جا رزق دے وے جدو دا بلاوا آوے
رزق سن روکے نا، رزق ساڈے قدم نہ پھدے کہ کھلو جا متے چار گاہک مس ہو جانے، رزق ہو جڑا رب نو راضی کر کے حاصل ہوئے۔ اللہ تعالی حضور دیاں غلاماں نو اللہ واسطے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔